السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیب اقبال اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سہیب اقبال آفیشیل۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے کہ اس وقت جو ایک ایاز صادق صاحب ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے قومی اسمبلی کے اندر ایک کنٹروورشل، اس پر گفتگو کریں گے۔ ساتھ ہی فواد چودھری صاحب نے ایک بیان دیا ہے، ان دونوں بیانوں کا جو ہے وہ بھارتی میڈیا اور ہر طرف چرچا ہے، اور جو لوگ ہیں وہ اس پر کافی ڈسکشن کر رہے ہیں۔ تو اس پر جو ہے آج ہم روشنی ڈالیں گے، اس پر اپنا تجزیہ اور اپنی جو رائے ہے ہماری وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے بیان سنا ہو اس کے اندر، تو انہوں نے جو ہے وہ جو شاہ محمود قریشی ہے اپنے مخالف، ان کو رگڑتے ہوئے کہا کہ اس رات جو ہے آپ کی ٹانگیں جو ہے، آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اور یہ قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے اس طرح کا بیان دیا، جس کے بعد انہوں نے اس کی وضاحت بھی دے دی، سوشل میڈیا پہ بھی بتا دی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک طرح کا جو ہے وہ چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کر دیا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے، کیا چیزیں ہیں کہ اس طرح معاملے کو جو ہے وہ حکومت مس ہینڈل کر رہی ہے؟ اس سے پہلے بھی میں نے ویلاگ بنایا ہے کہ ہمارے جو قابل احترام سادہ احترام ادارے ہیں، ان کو جتنا نقصان پوزیشن نے نہیں پہنچایا ہے، جتنا حکومت پہنچا رہی ہے۔ آپ اسی واقعے کو دیکھ لیں، اس واقعے کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے آپ کو ایک مثال سناتا ہوں کہ میرا گاؤں سے تعلق ہے، تو گاؤں کے اندر کوئی اس طرح کا کوئی خاتون پہ کسی قسم کا کوئی تہمت یا کوئی خاتون سے غلطی سرزد ہو جائے یا کسی قسم کی خاتون کی بات ہو، تو وہ علاقے والے جو ہے اس کو اگنور کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس بات کو چھپایا جائے۔ اگر زیادہ ڈسکس کریں گے تو ان کی اپنی بدنامی ہوگی اور وہ پھر زیادہ ہوگا۔ اگر ان کے اس بیان کو جو ہے وہ نہ تو پوزیشن بڑھا چڑھا کے پیش کر رہی ہے، نہ کوئی اور حکومت جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے پیش کر رہی ہے، رہتی کسر جو ہے وہ بینرز لگا کے پوری کر دی ہے، جس سے جو ہے وہ بھارتی میڈیا کو موقع مل گیا ہے کہ واقعی انہوں نے جو بات کی ہے وہ بالکل درست کی ہے۔ اور اسی بات پر جو ہے انہوں نے ان کا اس حوالے سے تجزیہ بھی جو ہے وہ جو سامنے آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ ان کی جو اس حوالے سے رائے تھی پہلے جو ہے وہ مختلف تھی، اب جو ہے وہ مختلف کیوں ہوگی۔ اگر دوسری طرف ان کے حالیہ بیان کی بات کریں تو ان کا بیان کیا درست تھا، کیا غلط تھا؟ دو چیزیں ہیں۔ انہوں نے اگر اپنا بیان جو ہے وہ درست دیا ہے، اگر انہوں نے واقعی یہ دیکھا اور اس کو بتایا ہے، تو انہوں نے یہ غداری کی ہے، کیونکہ قومی راز کو جو ہے اگر آپ کہیں بھی ڈسکس کرتے ہیں، کہیں بھی جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو یہ واقعہ غدار ہے، تو وہ غدار ہے اور ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے، پاؤں نہیں کانپے، تو پھر آرٹیکل 6 نہیں لگتا، پھر وہ جھوٹے ہیں۔ پھر آپ 62-63 کی کارروائی کر لیں کہ انہوں نے جو ہے وہ جھوٹ بولا، وہ جھوٹے ہیں، تو اس طرح کی جو کارروائی ہے وہ ان پر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر قومی اسمبلی کی بات کریں، ان کے بیان کی بات کریں، تو قومی اسمبلی کے اندر دیا گیا کوئی بھی بیان، کوئی بھی بات جو ہے وہ کسی پاکستان کے جو آئین قانون ہے، کسی بھی فورم پر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جواب طلب نہیں کیا سکتا۔ اسپیکر جو ہے وہ موقع پر اس کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، ان کی رکنیت تک معطل کر سکتا ہے، ان پر ہاؤس میں آنے پر ایک عرصے تک پابندی لگا سکتا ہے، ان کی سپیچ پر پابندی لگا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ کہہ دیں کہ کوئی تھانے دار ان کے خلاف مقدمہ درج کر سکتا ہے، کوئی عدالت ان کو بلا سکتی ہے، اس طرح کا تو اب ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ آئین اور قانون میں لکھا گیا ہے۔ آپ قومی اسمبلی کا وہ قانون دیکھ لیں کہ اس کے اندر جو قومی اسمبلی کے اندر جو بھی گفتگو ہوگی، وہ کہیں جو ہے وہ اس کا جواب طلب نہیں ہوگا، اور وہ کہیں جو ہے اس حوالے سے نہیں ہو سکتی۔ ایک تو یہ پہلو تھا۔ دوسرا، اگر فواد چودھری صاحب کی بات کریں، تو فواد چودھری صاحب کا جو بیان ہے اس سے آپ یہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، بھارت کو ہم نے گھس کے مارا، اور اگر اس کو آپ پلوامہ سے جوڑتے ہیں تو یہ کافی نقصان دہ بیان ہے۔ یہ تو ایک اعترافی بیان ہے۔ ایک دوسرا بیان جو ہے اس کو جھوٹ موٹ اور اوپر نیچے کہہ کے ٹالا جا سکتا ہے، لیکن جو فواد چودھری صاحب کا بیان ہے وہ انتہائی سنگین ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمیں FATF پر جو ہے تلوار لٹکی ہوئی ہے، ہم پر جو ہے وہ مختلف قسم کی عالمی ایجنسیاں اور عالمی ادارے اور عالمی ممالک جو ہے دباؤ میں لا رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد کو جو ہے وہ فنڈنگ کر رہی ہیں، دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اگر اس دوران بھی اس طرح کے بیانات آئیں گے تو ان کو موقع مل جائے گا، جو تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، ممالک کی، جی دیکھیں ہم کہتے تھے تو پاکستان نہیں مانتا تھا، اب پاکستان کے جو ہے وہ اپنے جو ایک MNA ہیں اور سیٹنگ منسٹر ہیں،
उन्होंने इतना बड़ा बयान जो है वो दे दिया है। रात भी जो है भारतीय मीडिया इसको काफ़ी हाईलाइट जो है वो भारतीय मीडिया की जानिब से किया जा रहा था। यही कहा जा रहा था कि आप इस हवाले से जो है वो कोई ना कोई जो है वो एक्शन लें, कोई कार्रवाई करें। मज़ीद ये जो अगर इन बयानात और दोनों बयानात का अगर हम तकाबुल करें और देखें कि कौन सा बयान जो है वो दुरुस्त है और कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है, तो मेरे हिसाब से जो अयाज सादिक का है वो तो है, अगर तो उन्होंने कौमी राज अफशा किया है कि वाकई टांगें काँप रही तो उन पर गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए आर्टिकल 6 के तहत। अगर नहीं है तो वो झूठे हैं और उन पर 62-63 के हवाले से कार्रवाई कर दें। और दूसरी तरफ अगर फवाद चौधरी के बयान को देखा जाए तो ये एक आप ये देख लें कि मुल्क को नुकसान के हवाले से है कि इतना जो है वो मुखालिफ ख़राब नहीं कर सके जितना जो है वो मिनिस्टर ने मुल्क का जो इमेज है वो ख़राब किया और ये तस्लीम किया है कि हम दहशत गर्दी में मुलविस हैं। उनको जो है इस हवाले से दोबारा जो है वो वजाहत देनी चाहिए। उन्होंने एक इस तरह का बयान जो है वो नुकसानदेह है। ताहम जो हालिया जो इसका बयान है या सादिक वाला, तो होना तो यही चाहिए था कि इसको जो है इस बयान को और इसके बयान के बाद जो है तमाम सूरत हाल को जो है इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए था, लेकिन ख़ुद ही जो इतना जो है वो कह के उसको जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इससे जो है हमारे कौमी इदारों का वक़ार जो है वो मजरूह हो रहा है। इस हवाले से हमारे कौमी इदारों की ज़िम्मेदारी है कि इस हवाले से जो कार्रवाई है, जो हिकमत अमली है वो तय करें और जो हुकूमती वज़रा है, जो हुकूमती तर्जमान है, उनके हवाले से जो है अपनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाए और इस हवाले से जो इक़दामात हैं वो करें। जी नाज़रीन, अगर आपको हमारा चैनल व्लॉग और तबज़िया अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। शुक्रिया।